السلام علیکم فراز. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس میم. عید کیسے گزری آپ لوگوں کی؟ بہت اچھی میم. بہت کیا کیا آپ نے عید پہ سونے کے علاوہ؟ میم کام. کام کیے ہیں. واہ بھائی واہ، دیٹس گڈ. اچھا جی. ای ایس والے بھی ہیں؟ میم آپ کی کیسی گزری؟ میری بھی بہت اچھی گزری الحمد للہ. اچھا جی، ای ایس والے بھی ہیں ہمارے ساتھ؟ یس میم. اوکے جی. حسنین ہے، حسنین ماہم، ان دونوں میں سے کوئی؟ جی میم. اوکے جی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایچ این بی مارننگ اور ای ایس کے اسٹوڈینٹس میں سے کوئی ایسے اسٹوڈینٹس جو نے اسائنمنٹ نہیں سینڈ کی اپنی؟ صبا نے نہیں کی. آپ نے اعتکاف کیا اس وجہ سے نہیں کی یا کوئی اور ریزن تھا؟ اوکے جی، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، صبا کے علاوہ کوئی اور اسٹوڈنٹ؟ میمونہ ہے، ای ایس کی ہیں وہ، انہوں نے نہیں سبمٹ کی. ایک صبا ہو گئی، دو اسٹوڈنٹ. اس کے علاوہ اگر کوئی اور اسٹوڈنٹ ہے تو مجھے بتا دیجیے. آپ لوگوں کو میں نے دیا تھا 1 ویک کا ٹائم عید کے بعد، تو عید کے بعد 1 ویک کمپلیٹ ہو گیا ابھی یا نہیں؟ تھرسڈے کو عید تھی. چلیں کر دیجیے گا مجھے سینڈ آپ لوگ 1-2 دن تک، مطلب عید کے بعد جب 1 ویک ہو جائے گا. اچھا جی، کوئی کوشچن آپ لوگوں کا اسائنمنٹ کے حوالے سے یا میں لیکچر سٹارٹ کروں؟ جی کلاس میں سٹارٹ کروں لیکچر؟ یس میم. اوکے. آرگنائزیشن پہ بات کریں گے ہم. لاسٹ لیکچر میں بھی ہم آرگنائزیشن کو ہم نے اسٹارٹ کر لیا تھا، جبکہ ہمیں گروپس پہ بات کرنی تھی. آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں، اس کی کتنی ٹائپس ہیں؟ فارمل اور انفارمل دو طرح کی ٹائپس ہیں، اور انفارمل کی ٹائپس کو فردر ہم ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ انفارمل جو ہے آپ کے سبجیکٹ کا پارٹ نہیں ہے. صرف فارمل آرگنائزیشنز آپ کے سبجیکٹ کا پارٹ ہیں، آپ کے کورس کا پارٹ ہے. فارمل انفارمل آرگنائزیشن کی ٹائپس میں نے اس وجہ سے دکھا ہے کہ آپ کنفیوز نہیں ہو، آپ کو آئیڈیا ہو کہ آرگنائزیشنز ہوتی کتنی قسم کی ہیں. یہ صرف 2 قسم کی ہوتی ہیں. فارمل آپ کے پاس فردر ان کی کیا ٹائپس ہیں، وہ سچ ایز ان پہ اس طرح سے کام نہیں ہوا کیونکہ فارمل آرگنائزیشنز جو ہیں انفارمل پہ اس طرح سے کام نہیں ہوا کیونکہ انفارمل میں آپ کی فیملی، آپ کے اس طرح سے سوشل انسٹیٹیوشنز موجود ہوتے ہیں جن سے آپ کی بلونگنگس بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں، جن کے ساتھ بری فیلنگز ہوتی ہیں، اور سچ ایز آپ کے کوئی گولز آبجیکٹیوز نہیں ہوتے جو آپ نے اچیو کرنے ہوتے ہیں. سو جب ہم سوشیولوجی میں آرگنائزیشن کو پڑھتے ہیں تو ہم زیادہ فوکس اپنا یا مین فوکس فارمل آرگنائزیشن پہ ہی رکھتے ہیں. اچھا جی، اب آرگنائزیشن ہوتی کیا ہے؟
An organization consists of multiple people coming together to serve a purpose, and they can be designed to be permanent or temporary. But both formal and informal organizations can serve vital needs for people. अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इदारा होता है जहाँ पे मुख्तलिफ तरह के लोग मिल के काम करते हैं, कोई ना कोई कॉमन पर्पस, कॉमन जो है कॉज, कॉमन गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। ठीक है जी। ये परमानेंट भी होती हैं और टेम्परेरी भी होती हैं। ये तब भी मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देती हूँ। परमानेंट का ये मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आप रजिस्टर करवा लेते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, कोई गोल मीट करने के लिए, कि पाकिस्तान में मौजूद इस सोशल इवल को हम एड्रेस करेंगे, वो चाहे एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, या वो आप देख लीजिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इशू हैं, प्रोस्टिट्यूशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स हैं, चाइल्ड लेबर को एड्रेस करना है, आपने अपने पोल्यूशन को एड्रेस करना है, कि कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसमें आप अपने पास उसके ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं कि हम इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे और इन एरियाज को फोकस करेंगे। और टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली वो होती हैं जब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है और उसमें आप मिल के कोई कॉमन कॉज रखते हुए आप कोई इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जो कि टेम्परेरी बेसिस पे होती है और सिर्फ उस सोशल इशू को उसी टाइम पे रिजॉल्व करने के लिए, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, या कोई इस तरह की फूड शॉर्टेज हो जाती है, फेमाइन आ जाता है, या कोविड की सिचुएशन में जो हमारे डेली वेजेस पे लोग थे, लेबरर्स थे, उनको आप किसी तरह से कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आप जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे वो टेम्परेरी बेसिस पे होगी। और जब कोविड की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी या कोविड ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, तो तब आप वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेम्परेरी बेसिस की थी तो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। फॉर्मल और इनफॉर्मल जो इसके दो टाइप्स हैं, ये अपनी अपनी फील्ड में मुख्तलिफ तरह से लोगों की नीड्स को फुलफिल करती हैं। And there are many different purposes for एक्सक्यूज formal मी and मैम, जी। मैम स्लाइड्स मूव नहीं हो रही। स्लाइड्स क्या शो नहीं हो रही? मैम सिर्फ फर्स्ट स्लाइड अभी शो हो रही है। आई थिंक हम थर्ड स्लाइड पे हैं लेकिन वो शो नहीं हो रही। आपके पास क्या शो रहा है? व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? यस मैम, आप शो हुई है। अब शो हुई है, ओके। अच्छा जी। तो क्या है जी, देयर आर मेनी डिफरेंट पर्पसेस फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या मुख्तलिफ पर्पस हो सकते हैं जी? कि देखिए, द पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन माइट बी अर्न प्रॉफिट फॉर बिजनेस। अगर आप फॉर्मल की बात करें, आप सिंपल ये देख लीजिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल का फर्क आपने किस तरह से रखना है कि हम अपनी फैमिली में बड़े इनफॉर्मल होते हैं, कोई सच एज हमें क्या कहा जाता है कि वो सारी चीजें हम फॉलो नहीं कर रहे होते, जब जब हम अपने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मूव करते हैं तो तब करते हैं, या आप अपने सिंपल सा आप देख लीजिए फर्क यही कि टीचर से इंटरेक्ट करते हुए आपका बिहेवियर बहुत फर्क होता है और आपका अपने सिबलिंग से इंटरेक्ट करते हुए बहुत फर्क होता है। मेरा आपसे इंटरेक्ट करने का भी बड़ा फर्क होगा और अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करने का भी बड़ा फर्क। तो क्या है कि मैं अपनी फैमिली से, आप अपनी फैमिली से बड़े इनफॉर्मली मिल रहे होते हैं। ठीक है जी। जबकि क्या कहा जाता है, आप अपने प्रोफेशनल जब आप मूव करते हैं तो आप चीज़ों को बड़ा सेंसिटिवली देखते हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, या उनके क्या पर्पसेस होते हैं। सबसे पहला पर्पस ये होता है कि आपने अर्न करना है, पैसा कमाना है। क्या है, फैमिली को अगर आप देखें एज यूनिट तो वो आपके बहुत सारे नीड्स को फुलफिल करती हैं। ठीक है।
Another example would be a family unit providing fundamental needs for each member. Both formal and informal organizations are useful in their own ways. Each type of organization is necessary for different reasons. दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन हम जो कि पढ़ रहे हैं ये सोशियोलॉजी में और हम पढ़ रहे हैं एक फुल फ्लेज कोर्स, तो हम उन इनफॉर्मल की बात नहीं करेंगे जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स जो कि ज्यादातर फैमिली में या सिबलिंग्स में या आपके पीयर्स में या आपके रिलेटिव्स में या आपके कजन्स में होता है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में जब आप किसी जगह पे मूव कर रहे होते हैं तो उसमें आप किस तरह से एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी जरूरी है आपकी चीजों के लिए। ठीक है जी। Formal organizations say a century ago most people lived in small groups of family, friends and neighbors. Today our lives revolve more and more around formal organizations. कौन सी हैं जी? ये जो इटैलिक में होगा ये इसकी डेफिनेशन होगी। Formal organizations are large secondary groups organized to achieve their goals efficiently. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को हम ज्वाइन करते हैं या हम उनको जब बनाते हैं तो वो बनाने के रीजन क्या होते हैं कि आप अपने पास जो सारे गोल्स सेट करते हैं उन गोल्स को आपने एक बड़ी एफिशिएंटली वे में अचीव करना है, इस वजह से आप वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। और एक यहाँ पे टर्म लिखी हुई है सेकेंडरी ग्रुप। हमने जब पढ़ा था प्राइमरी ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स होते हैं आपके? वो ग्रुप्स जिसमें आप कोई आपकी कोई उस तरह से ऑब्जेक्टिव्स नहीं रखे जाते, कोई बहुत बड़े ग्रुप्स नहीं होते, कोई गोल्स नहीं होते जो आपने अचीव करने होते हैं। सिर्फ होता क्या है कि आपके प्राइमरी ग्रुप्स में वही फीलिंग्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स होती हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स होते हैं, बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो सारे आपके प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। जबकि सेकेंडरी ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते थे जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें आप कोई गोल सामने रखते हैं, उसको मीट करना होता है, इनका साइज बड़ा लार्जर होता है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी ग्रुप होता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में आप सेकेंडरी ग्रुप्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में आप सेकेंडरी ग्रुप्स हैं जो कि एक लार्ज, हमने पहले ही पढ़ा था सेकेंडरी ग्रुप्स वो होते हैं जो कि लार्जर होते हैं साइज में, ठीक है ना। तो formal organizations are those in which large secondary groups organized to achieve their goals efficiently, जिसमें आप अपने goals को अचीव करने के लिए जो ग्रुप्स बनाते हैं उन ग्रुप्स को formal organizations कहते हैं। Formal organizations such as business corporations and government agencies differ from families and neighborhoods in their impersonality and their formally planned atmosphere. ठीक है जी। आप ये तो बड़ी सादी सी बात है, बड़ी आसान सी। आपके बिजनेस कॉर्पोरेशन और आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज और आपके वो सारे तौर तरीके जो आप यूनिवर्सिटी में या किसी प्रोफेशनल से मिलते हुए करते हैं, वो आपको अपनी फैमिली में, नेबरहुड में बिल्कुल वो फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। आपका लैंग्वेज पैटर्न बड़ा फर्क होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट होती है। टीचर के सामने आप वो उस तरह से भी बिहेव कर रहे होते हैं कि आप बहुत अच्छे, बहुत इनोसेंट, बहुत काबिल, बहुत इंटेलिजेंट हैं। जबकि वही एक स्पेसिफिक बच्चा जब अपनी फैमिली में मूव करता है तो वो एक टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल होता है। ठीक है जी। तो क्या है कि जो उसका प्लान्ड एटमॉस्फेयर होगा अकॉर्डिंगली बिहेव किया जाता है। When you think about it, organizing millions of people in this country into a single society is truly remarkable. Whether it involves paving roads, collecting taxes, schooling children, or delivering the mail,
To carry out most of these tasks, we rely on different types of large formal organizations. Imagine कीजिए आप کہ ملینز آف پیپل ہیں ہمارے اس کنٹری میں، ایک سنگل سوسائٹی میں، وہ کس طرح سے آرگنائز ہیں، کس طرح سے وہ ڈفرینٹ ایریاز میں رہتے ہیں، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ کو جوائن کیا ہوا ہے، کوئی گورنمنٹ جابس کرتا ہے، کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں سرو کر رہا ہے، کوئی پرائیویٹ اسکولس میں جا رہا ہے، کسی کی پبلک اسکول سے جو ہے جی اسکولنگ ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ کتنا بہترین طریقے سے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے. کیوں گجرانوالہ والے لڑائی نہیں کرتے کہ ہم نے تو لاہور میں رہنا ہے؟ لاہور والے کیوں منہ اٹھا کے فیصل آباد نہیں چلے جاتے؟ ٹھیک ہے کہ جہاں پہ پورا ایک گرینڈ پیرنٹس نے یا پیرنٹس نے جو گھر بنائے وہاں پہ وہ رکے، اکارڈنگلی آپ کے ڈومیسائلس بنے، اکارڈنگلی CNIC بنے، آپ انہی جگہوں کے ریزیڈینشری ہو گئے. جو لاہور کے ہیں وہ لاہور والے کہلانے لگ گئے، گجرانوالہ والے وہاں کے، قصور والے وہاں کے، پنجاب والے پنجاب کے، سندھ والے سندھ کے. تو کیا ہے کہ یہ ایک بڑا ایک آرگنائزڈ وے میں سارا اسٹرکچر ہمارے سامنے موجود ہے. تو اگر اس طرح سے نہ ہو، اب دیکھیے کتنی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو ان چیزوں کو سرو کرتی ہیں. ڈومیسائل ہمارا کہاں سے بنتا ہے؟ ہمارا نادرا کے تھرو ہم کس طرح سے خود کو رجسٹرڈ کراتے ہیں. ہم جب کسی جگہ پہ جا کے کوئی کیا کہتے ہیں گھر بنانا چاہتے ہیں، ہم کس طرح سے وہ خالی پلاٹ کو اپنے نام رجسٹرڈ کراتے ہیں، کتنے ڈفرینٹ ڈاکومنٹس. تو سوچئے کہ کتنی ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے رول ہیں ہماری اس سویلائزیشن میں، ہمارے سویلائزڈ بیہیویئر میں. کس طرح سے یہ جو سارے طریقہ کار ہیں ہم وہ فالو کر رہے ہیں. آپ امیجن کیجئے کہ اگر میرے گھر میں کوئی آ جاتا ہے کہ یہ تمہارا گھر نہیں، یہ میرا ہے، حسنین کے گھر میں کوئی چلا جاتا ہے یہ ہمارا ہے، حسنین کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں، ہم کسی کے، تو سوچیے اب کیا ہوگا اگر ہمارے سامنے کوئی آرگنائزیشنز موجود نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے سینے سے نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، ہم کس ایریا سے، کس پروونس سے، کس کنٹری سے ہیں، ہم دنیا کے کس ریجن میں رہتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ دنیا میں کتنی ڈفرینٹ فارمل آرگنائزیشنز ہیں جو ہمارے ان سارے کاموں کو ٹھیک سے کرنے کے لیے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے ہیں جی ہمارے سامنے 3 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں فارمل آرگنائزیشنز کی جو کہ انٹروڈیوس کرائی ہیں ایمیٹائی ایٹزیونی نے، اور انہوں نے انٹروڈیوس کرائی تھی جی 1975 میں. 3 آرگنائزیشنز ہیں یہ، یوٹیلیٹیرین، نارمیٹیو اینڈ کوئرسیو آرگنائزیشنز. اچھا جی، یوٹیلیٹیرین آرگنائزیشن جیسے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن وہ ہوتی ہے جس کو کوئی انڈیویژل جوائن کرتا ہے ٹو ارن منی، پیسہ کمانے کے لیے، ٹھیک ہے، انکم جنریٹ کرنے کے لیے. یوٹیلیٹیرین آرگنائزیشنز وہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جس میں آپ پیسہ کماتے ہیں، آپ انکم جنریٹ کرتے ہیں، آپ ارن کرتے ہیں. Just about everyone who works for income belongs to a utilitarian organization, one that pays people for their efforts. Large businesses, for example, generate profits for their owners and income for their employees. ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس جو بڑے بڑے بزنس رن ہو رہے ہیں تو وہاں پہ کام کرنے والے جو سارے امپلائیز ہیں وہ اپنی انکم لیتے ہیں، وہ اپنا منتھلی جو ان کی سیلری ایک ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے وہ ان کو وہ دی جاتی ہے، اور وہ جو سارے امپلائیز ہیں ان کو جو کام دیا جاتا ہے وہ کام کرتے ہیں، اور اس سے جو سارا پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے وہ سارا پروفٹ کس کا ہوتا ہے؟ آنر کا. ٹھیک ہے جی. بیونڈ اس کے وہ بھی ان کی پالیسی کا پارٹ ہو کہ کوئی بھی اپنے آپ پروجیکٹ لانچ کریں گے تو اس کا 5% آپ کو ملے گا، 10% ملے گا، یا بونس دیا جائے گا ایئرلی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کیا ہے کہ ایک فل جو لم سم اماؤنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے امپلائی کو،
اور جتنا بھی پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے آنر کا. تو یوٹیلیٹیرین آرگنائزیشن وہ ہوتی ہے جس میں آنر اپنا پروفٹ جنریٹ کر رہا ہے اور امپلائیز جو ہیں وہ اپنی انکم لے رہے ہیں, وہ ارن کر رہے ہیں. تو جہاں سے ارن کیا جاتا ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس utilitarian organization. Becoming part of a utilitarian organization such as a business or government agency is usually a matter of individual choice. Although most people must join one or another such organization to make a living standard better. ٹھیک ہے نا. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یوٹیلیٹیرین آرگنائزیشن کون سی ہے جہاں سے ہم پیسہ کمائیں گے, ارن کریں گے. یواس میرے لیے کیا ہے, یوٹیلیٹیرین آرگنائزیشن. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے کہ وہ ایک ایسا آپ کا بزنس جہاں سے آپ پیسہ کما رہے ہیں. آپ ایک سے زیادہ آرگنائزیشنز بھی جوائن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ہاؤس ہولڈ کا جو ہیڈ ہے وہ کسی ایک فرم میں کام کرتا ہے مارننگ میں, اور وہ وہاں کام کرنا اس کے لیے انف نہیں ہے, اس کے اخراجات زیادہ ہیں. تو کیا ہے جی کہ وہ ایک اور آرگنائزیشن ہو سکتا ہے پارٹ ٹائم کوئی جاب کر لے. فرسٹ ٹائم میں جو وہ جاب کر رہا ہے اس سے ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے, اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے, آن لائن کوئی بزنس کر لے. تو کیا ہے جی کہ ایک سے زیادہ آرگنائزیشنز بھی وہ جوائن کر سکتا ہے اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے, اپنی ساری نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ٹائم میں ایک ہی آرگنائزیشن کو جوائن کریں گے. آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یوٹیلیٹیرین آرگنائزیشنز کو ایک انڈیویجول کتنی آرگنائزیشن ایٹ اے ٹائم جوائن کر سکتا ہے؟ ایک ہی, ایک سے زیادہ اس کی اپنی مرضی ہے یا کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یوٹیلیٹیرین آرگنائزیشن ہوتی کون سی, جہاں سے آپ ارن کرتے ہیں. تو وہ تو میری اور آپ کی ول پاور ہے نا, میری اور آپ کا کام کرنے کی نیت ہے, اور میرے اور آپ کے جتنے اخراجات ہوں گے اس کے مطابق. اگر میرے ایک سے پورے ہو رہے ہوں گے تو میں ایک ہی جگہ کروں گی کام. اگر میری فیملی کو میں سپورٹ نہیں کر پا رہی ہوں, میرے جس کو کہتے ہیں ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں, تو میں کیا کروں گی کہ میں کسی اور فرم کو بھی جوائن کروں گی, کوئی اور آرگنائزیشن کا بھی پارٹ بنوں گی جہاں سے میں ارن کر سکوں. ٹھیک ہے جی. نارمیٹیو آرگنائزیشن, یہ اس کی کہانی کیا ہے. نارمیٹیو آرگنائزیشن وہ ہوتی ہیں جو کم از کم پیسہ کمانے کے لیے کچھ جوائن نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کی وہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو آپ والنٹریلی جوائن کرتے ہیں, جس میں آپ خود کو والنٹیئر کرتے ہیں. آپ اپنے پیسے کو کر سکتے ہیں, اپنے ٹائم کو کر سکتے ہیں, آپ کی جو سروس ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نارمیٹیو آرگنائزیشن وہ ہوتی ہیں جس میں آپ خود کو والنٹیئر کرتے ہیں, آپ ان آرگنائزیشنز کو جوائن کرتے ہیں. جو بھی, اگر میں چونکہ اگر ہوں بہت زیادہ ویلفیئر کو لائک کرتی ہوں, میرا دل بڑا نرم ہے, میں یہ سوچتی ہوں کہ نیڈی پیپل کو ہیلپ کرنا چاہیے, تو میں ایدی فاؤنڈیشن میں منتھلی کچھ پے کر دوں گی. ٹھیک ہے. میں پاکستان میں کام کرنے والی کوئی اور ویلفیئر کی آرگنائزیشن کو جوائن کر لوں گی کہ میں اپنی سیلری کا ایک اسپیسیفک جو پارٹ ہے وہ وہاں دوں گی. ٹھیک ہے. یا اگر میں ٹیچ کرتی ہوں تو میں اپنے 2 گھنٹے والنٹیئر کروں گی کہ میرے گھر میں کوئی بھی بچہ آ جائے گا, وہ میں اس کو فری آف کاسٹ پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے. تو کیا ہے جی کہ میں نارمیٹیو آرگنائزیشن وہ ہوتی ہے, آپ کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنی سروسز کو آفر کرتے ہیں, آپ خود کو والنٹیئر کرتے ہیں. اب سلائڈ پہ جاتے ہیں. People join normative organizations not for income but to pursue some goal they think is morally worthwhile. ٹھیک ہے جی. آپ اس چیز کو جوائن کریں جو کہ آپ کو لگتی ہے کہ یہ مورلی ٹھیک ہے. Sometimes called voluntary association, normative organizations کو آپ voluntary associations بھی کہہ سکتے ہیں. These include community service groups such as the PTA, the Lions Club, the League of Women Leaders, Women Voters and the Red Cross. یہ ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہیں. آپ یہاں پہ عورت فاؤنڈیشن لکھ لیجیے, اخوت لکھ لیجیے,
آپ ایٹی فاؤنڈیشن لکھ لیجئے، آپ شوکت خانم ٹرسٹ ہاسپٹل لکھ لیجئے، آپ ابرار الحق کا جو ہاسپٹل ہے وہ لکھ لیجئے، آپ کوئی بھی جو ٹرسٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہیومن نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے یا ویمنس کو اپلفٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ وہ لکھ لیجیے۔ چائلڈ کے حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ کہ کوئی بھی کمیونٹی سروس گروپ جو ہے، کمیونٹی سروس گروپ وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کمیونٹی کو سرو کرتے ہیں۔ کمیونٹی کون کیا ہوتی ہے؟ کمیونٹی وہ آپ کے لوگ جو مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، جن کے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں جو کہ حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ خود کو والنٹیئر کرتے ہیں۔ آپ کے پاس ان کے علاوہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہو سکتی ہیں، ریلیجیس آرگنائزیشن ہو سکتی ہیں، جس طرح سے آپ ڈفرینٹ ریلیجیس آرگنائزیشن ہمارے پاس جہاں ہماری کنٹری میں ہیں، آپ کسی ایک کو بھی جوائن کر لیجئے تو کیا ہے جی کہ آپ وہاں پہ منتھلی دے دیں گے، پیسے دے سکتے ہیں، یا آپ وہاں پہ اگر کچھ سیکھ رہے ہیں تو آپ ویکلی کسی کو وہ سکھائیں گے، کچھ بھی، ٹھیک ہے نا۔ پولیٹیکل میں آپ اس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی لیڈر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کی اچھائیاں جا کے دوسروں کو بتائیں، جی ان کو ووٹ دیں، یا ووٹ اگر مل بھی جاتا ہے تو آپ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ ہاں جی وہ یہ سارے کام کرے ہیں۔ آپ مطلب اپنے ٹائم کے کچھ پارٹ ان کو دیں، ان کے لیے گزاریں، ان کو سرو کرنے میں۔ اچھا جی، اگر ہم اس کو گلوبلی دیکھیں تو پیپل لیونگ ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ ادر ہائی انکم نیشنز ود ریلیٹیولی ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹمز آر لائکلی ٹو جوائن والنٹری ایسوسیشنز۔ ہماری جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، اگر ہم یو ایس کی بات کریں، کینیڈا کی بات کریں، تو یہاں برٹش میں موو کر جائیں تو کیا ہے کہ وہاں پہ وہ بہت زیادہ والنٹری ایسوسیشنز کو جوائن کرتے ہیں۔ اس کی میں نے یہاں ایک اسٹڈی کوٹ کی ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز میں فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں 73% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خود کو کسی نہ کسی والنٹیئر ایکٹیویٹی میں انوالو رکھتے ہیں، وہ خود کو والنٹیئر کرتے ہیں کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے، مائٹ بھی چائلڈ لیبر سے ریلیٹڈ کوئی کام ہو جائے، بلڈ ڈونیٹ کرنا ہو، لائک جیسے پاکستان میں تھیلیسیمیا کا جو مرض ہے وہ تھوڑا سا عام ہو رہا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے لوگوں کے بلڈ ڈونیٹ کرنے کی۔ تو کیا ہے کہ وہاں کی اسٹڈی کے مطابق 73% جو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے خود کو والنٹیئر کیا ہے کسی ویلفیئر کی ایکٹیویٹی کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوگی ہمارے پاس نارمیٹو آرگنائزیشن۔ نارمیٹو کون سی تھی؟ جس میں آپ خود کو والنٹیئر کر رہے ہیں، آپ وہاں سے انکم لے نہیں رہے، آپ کے پاس جو بھی سروسز ہیں آپ وہ اپنی سروسز ان تک پہنچا رہے ہیں۔ آگے ہے ہمارے پاس کوئرسو آرگنائزیشن۔ سلائڈ پر موو کرنے سے پہلے میں آپ کو کوئرسو کی ویسے ڈیفینیشن بتاتی ہوں، ویسے آپ کو سکھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ کوئرسو آرگنائزیشن ہمارے پاس وہ آرگنائزیشن ہوتی ہے جس میں آپ کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کسی ایک آرگنائزیشن کا پارٹ بننا پڑتا ہے، جس میں آپ کو فورسفلی اس کا پارٹ بنا دیا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے کوئرسو آرگنائزیشن۔ فار ایگزامپل کوئی کرمنل ہے، وہ کرائم کر لیتا ہے تو وہ کبھی بھی خود کو جیل میں بھیجنے کے لیے سرنڈر نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ہاں جی میں نے کرائم کر لیا مجھے جیل میں بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس کو جیل میں بند نہ کیا جائے۔ اس کی ایک اور اگزامپل آپ لے لیجئے، یا آپ دیکھیے کہ اس کو فورسفلی ہی بند کیا جاتا ہے۔ اگر اتنے ہی اچھے ہوں سارے کرمنل، اگر وہ خود کو خود بھی پیش کر دیں گے تو یہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے تو اس کی ضرورت ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا کیا ہے، اگر آپ اگزامپل لے لیجئے سائکیٹرک پیشنٹس کی،
ان کا بھی ایک ایسا ہی سین ہوتا ہے کہ وہ بھی ایڈمٹ نہیں کرتے کہ دے آر ill، اور وہ جو تھوڑے سے اسپیشل ہیں، عام لوگوں سے تھوڑے مختلف ہیں، ان کو بھی ایسا پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ عام لوگوں کی طرح بیہیو نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو کیا ہے جی کہ ان دونوں سچویشنز میں ان کو ایک ایسی جگہوں پہ رکھا جاتا ہے یا ایسی آرگنائزیشن کا پارٹ بنایا جاتا ہے جس کا وہ پارٹ بننا نہیں چاہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ہوتی ہے آپ کے پاس کوہرسیو آرگنائزیشن، جس میں آپ کی ممبرشپ، آپ کی وہ کیا کہتے ہیں، آپ کا شامل ہونا انوالنٹری ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہوتے، فورسفلی آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے۔ Membership in coercive organization is involuntary. People are forced to join these organizations as a form of punishment جب وہ prisoner ہوگا، اور treatment when he she will be a psychiatric patient، وہ اس کو پنشمنٹ ملے گی تو جب وہ پرزنر ہوگا، اور ٹریٹمنٹ جب اس کو دیا جائے گا جب اس کو کسی سائکیٹرک ہاسپٹل میں بھیجنا ہوگا۔ Coercive organization have special physical features such as locked doors and barred windows and are supervised by security personnel۔ ہاں جی جی، آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس لاہور کے ہیں؟ اگر ہم بات کریں مارننگ ایچ این ڈی اور ای ایس، کوئی ایک اسٹوڈنٹ لاہور کا اگر بات کرنا چاہے مجھ سے؟ کشف، اچھا کشف، آپ کو لاہور میں ایل سی ڈبلیو یو لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی شادمان کے قریب، سروسز ہاسپٹل کے قریب، اگر آپ کو جو ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، اس کے قریب اگر آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ہے، مینٹل ہاسپٹل کا اگر آپ کو آئیڈیا ہو تو، کشف کے علاوہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اور بھی جانتا ہو، ہے کسی کو آئیڈیا؟ کشف میں نہیں سن پا رہی ہوں۔ یس، جیل روڈ پہ ہے بالکل۔ اچھا جی، اب ہوتا کیا ہے جی کہ میرا نہیں، اگر آپ میں سے کسی کا وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، کسی کا ایسا کوئی ایکسپیرینس؟ اچھا جی، نہیں ہوگا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ جیلز کا تو تھوڑا ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ آپ لوگ گئے ہوں گے، لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پرزنرز کو جب پنش کیا جاتا ہے تو ان کو ایک جیل میں رکھا جاتا ہے جو کہ بڑی ایک اس کو اسٹرکٹلی لاک کیے جاتے ہیں، بڑے وہ اس طرح سے ڈورز ہوتے ہیں جو کہ بڑے بری طرح سے لاک ہوئے ہوتے ہیں، کہیں سے ان کے بھاگنے کا یا جانے کا پاسبل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جو سائکیٹرک پیشنٹس ہوتے ہیں، میں آپ کو اگزامپل دوں گی، یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ PIMH ادھر جیل روڈ پہ ہے، وہاں پہ وہ ہاسپٹل ہے سائکیٹرک پیشنٹس کا، ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کا اتفاق نہیں ہوا، میں نے وہاں پہ 6 months سرو کیا تھا، تو شاید میری زندگی میں نے بہت ایک ڈفرینٹ ایکسپیرئنس کیا ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا، ایسے لوگوں کو سرو کرنے کا جو کہ بالکل کچھ نہیں جانتے ہیں جو ان کے ارد گرد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ امیجن کیجئے، میں جو بول رہی ہوں آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہی ہیں، آپ امیجن کیجئے جو آپ کے ارد گرد ہے ان چیزوں کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ چیئر کے اوپر بیٹھنا ہے یا چیئر کے نیچے بیٹھنا ہے، میں نے کھانا ہاتھ سے کھانا ہے یا میں نے کھانا پاؤں سے کھانا ہے۔ آپ امیجن کیجئے صرف کہ وہ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے مطابق کچھ صحیح کچھ غلط نہیں ہے، آپ کو جب کچھ پتا نہیں چل رہا کہ میں جو کر رہی ہوں میں وہ ٹھیک کر رہی ہوں یا میں غلط کر رہی ہوں،
آپ نے کیا پہننا ہے، آپ نے کیا کھانا ہے، آپ نے کیا بہیو کرنا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا. وہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ دیکھ کے شاید اللہ تعالیٰ کا زندگی میں ویسے شکر ادا نہیں کر سکتے جب آپ کسی ایک ایسے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں جس کی سچویشن بہت 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 میزریبل ہے، بہت ہی زیادہ. ہوتا اس طرح سے ہے کہ ان کے نیلز بہت مطلب فوراً سے فوراً کاٹ دیے جاتے ہیں. ایون فیمیلز کے بال بھی کاٹ دیے جاتے ہیں میلز کی طرح، بہت چھوٹے چھوٹے بہت چھوٹے چھوٹے، کہ نوچتے ہیں وہ اپنے بالوں کو، اپنے فیس پہ جو ہے وہ اپنے فیس کو نوچتے ہیں، خود کو نوچتے ہیں، دوسروں سے فائٹ کرتے ہیں. ان کو نہیں پتا کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے. میلز اور فیمیلز کے جو سینٹرز ہیں، ہاسپٹل ایک ہے پر وہ الگ الگ ہوتے ہیں. ان میں کچھ بہت زیادہ سویئر کنڈیشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی ریہیبلیٹیٹ کرنا جن کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ان کو بالکل الگ رکھا جاتا ہے. اور بہت اگر آپ کبھی آپ کا اتفاق ہو آپ وزٹ کیجئے تو شروع میں لگتا ہے کہ جیسے وہ ہاسپٹل بہت چھوٹا ہے. شروع میں اس کی ایمرجنسی جو آؤٹ ڈور ہے، جب آپ آگے جائیں گے تو وہ اتنی بڑی بڑی جیلز کی طرح کی وہ لاکرز اس طرح سے بند کیا ہوا ہے انہیں کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں. ان کے ارد گرد کوئی چیز نہیں اس طرح کی رکھی جاتی کوئی ان کے جس سے وہ خود کو نقصان پہنچا لیں یا دوسروں کو پہنچا لیں. تو کیا ہے جی کہ وہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے، آپ امیجن کیجئے کہ جس میں ان کو کچھ نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو جب وہ تھوڑی سی بہتر اسٹیج میں آتے ہیں تو وہاں پہ ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہی اندر ہی بنے ہوئے ہیں، جو کہ تھوڑا سا پیشنٹ اسٹیبل ہوتا ہے، جس کو سمجھ آ رہی ہے کھانے کی، میڈیسن لینے کی، سونے کی، بولنے کی. وہ اس طرح سے اب ابیوسو لینگویج یوز نہیں کر رہا، اوفینسو جیسچرز نہیں دے رہا، وہ بیٹھا بیٹھا شاؤٹ نہیں کر رہا یا کر رہی. تو کیا ہے ان کو اس جو بہت ہی سیویئر کنڈیشن والا پیشنٹ ہوتا ہے اس سے الگ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ اس کو سکھایا جانے لگتا ہے. اگر میلز ہیں تو ان سے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کرائی جائیں گی، ان کو گارڈننگ میں انوالو کریں گے، ان کو کہ جی اگر کھانا کسی نے والنٹیئر کیا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، تو وہ پیشنٹس جو کہ تھوڑے اسٹیبل ہیں ان کو ان کا کھانا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ پہنچائیں. ٹھیک ہے. ان کو آپ صفائی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں انوالو کر لیتے ہیں. اگر مینٹل ہیلتھ کا جو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس میں ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جاتا ہے، ڈفرینٹ گیمس کھیلتے ہیں وہ. وہاں پہ ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے سے انسٹرومینٹس رکھے جاتے ہیں جن کے تھرو ان کو اسکل کیا جاتا ہے. اگر فیمیلس کی بات کی جائے تو ان کو اسٹیچنگ میں انوالو کیا جاتا ہے، ان کو یہ ڈیکور کی کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. آپ یہ سوچئے کہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا وہ کون ہے، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ سے قرآن کیا ہے، اللہ کیا ہے، نبی کیا ہے، کس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں، نعت کیا ہے. جس طرح سے فرسٹ سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں بچے کو وہ ایک چھوٹی سی اسمبلی کے تھرو سکھایا جاتا تھا کہ یہ نعت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شان میں ہم پڑھتے ہیں یہ. تو وہ اس طرح سے ان کو بالکل جس طرح سے بچے کو چھوٹی ایج سے ہم سوشلائز کرتے ہیں اس طرح سے پھر ان کو سوشلائز کیا جاتا ہے. بہت سارے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں ان کو سائکیٹرک بنایا جاتا ہے، ان کو اس طرح کی ڈوزز دے دی جاتی ہیں پراپرٹی کے ایشوز میں، یا کوئی ہسبینڈ کا کلیش ہو گیا وائف سے تو اس نے اس طرح کی میڈیسن دے کے تو اس نے بہت زیادہ ابیسو بہیو کیا، بہت چیخو پکار کی، تو وہ یہاں ایڈمٹ کرا گیا کیونکہ اس ٹائم میں اس کی سچویشن ایسی تھی جو کہ
بالکل ایک سائکیٹرک پیشنٹ کی ہوتی ہے. تو جب بعد میں وہ تھوڑی اسٹیبل ہوئی تو وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. تو وہ چونکہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ جو پاگل ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. تو اس بیچارے کو بالکل بھی کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایٹ دا ٹائم ان کو جو ہے جی ان کے ٹائم ٹو ٹائم ان کی جو ہے ایکٹیویٹیز ان کو دیکھا جاتا ہے. اگر تو وہ بیٹھا خود سے ہی باتیں کرتا جا رہا ہے. دس از کالڈ ہیلوسینیشن. اس کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے, اس کو مخاطب کر کے وہ باتیں کری جا رہی ہے یا کرتا جا رہا ہے. اس کے ڈفرینٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں سائکیٹرک میں بھی, شیزوفرینیا ہے, بائی پولر ہے, ہیلوسینیشنز ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, تو پھر کیا ہے کہ سکھایا جانا, اور یہ بھی ٹائم آتا ہے کہ آپ ان پیشنٹس کو ریہیبلیٹیٹ کر لیتے ہیں, آپ ان کو اس انوائرمنٹ سے باہر نکال لیتے ہیں کہ یہ اب نارمل ہے, اس قابل ہو گیا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. تو کیا ہے کہ پراپر فیملی کے ساتھ فالو اپ کیا جاتا ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے کہ اس طرح سے آپ کے پیشنٹس تھے. تو چونکہ ہماری بہت اب جو کہ ارادتاً ان کو وہاں چھوڑ کے جاتے ہیں, وہ پھر نہ کوئی کانٹیکٹ نمبر نہ کوئی ایڈریس, ہر چیز غلط لکھوائی جاتی ہے. تو وہ پھر ان کو وہیں پہ رہنا پڑتا ہے. سوری ٹو سے دیٹ بہت سارے اس طرح کے لوگ تھے, بہت سارے فیمیلز تھیں, میلز تھے جو کہ وہاں پہ بیچارے تھے, ان کو وہیں پہ رہنا پڑتا ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ پھر وہ ان کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں انوالو کر دیتے ہیں کہ اگر لڑکا ہے تو اس کو آفس بوائے بنا لیا, ڈاکٹرس کو وہ ٹی دے رہا ہے یا اس کو موپنگ میں انوالو کر لیا, اس طرح سے. تو کیا ہے جی, یہ بات کہاں سے شروع ہوئی کہ لاک ڈورز ہوتے ہیں ان کی, اس طرح سے ونڈوز ہوتی ہیں, اور آپ یقین کیجئے کہ وہ اتنی چیخو پکار کرتے ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی سی ونڈوز بنائی ہوتی ہیں کہ جہاں سے وہ صرف روشنی سے جو ہے ان کا کانٹیکٹ رہے, تو وہ وہیں سے دیکھ کے گزرنے والوں کے لیے بھی ابیوسو لینگویج, اور ان کو بھی جو ہے جی بلانا, ہمیں نکالو یہاں سے, ہمیں کیوں بند کیا ہوا ہے. تو یہ کیا نا میرے مطلب آپ امیجن کیجئے, جو میں آپ سے ہیلوسینیشن کی بات کری ہوں کہ کوئی نہیں آتا ان سے, سالوں سال ملنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا. اینڈ شی از سیئنگ دیٹ کہ کل میرے بابا آئے تھے یا میرے بھائی آئے تھے. ان میرڈ ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا آیا تھا, وہ مجھے کہہ رہا تھا ماں میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی وہ یہ گیس کرتے ہیں کہ یس از شی اسٹیبل اور ناٹ اسٹیبل, وہ ابھی بھی انسٹیبل ہے. ٹھیک ہے, کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ وائی یو آر دیئر, آپ یہاں پہ کیوں ہیں, آپ کا پروجیکٹ ہے, آپ یہاں پہ, تو وہ پھر آپ ان کی باڈی لینگویج سے, اس کی باتوں سے گیس کر لیتے ہیں کہ یس یہ تھوڑی سی اسٹیبل ہے, اس کو ایکچوئل میں سمجھ ہے کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سچویشن جو ہے ان ساری چیزوں میں ہمیں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت صحت, بہت تندرستی سے نوازا ہے, اور اللہ تعالیٰ بس معاف کریں, اللہ سب کی اپنی حفاظت میں رکھیں, وہ سارے پرزنرز کو بھی اور وہ سارے انمیٹس کو بھی جو کہ وہاں پہ ہوتے ہیں. تو وہ جو آئسولیٹڈ پیپلز ہیں ان کو لیبل کر دیا جاتا ہے, لیبلائز کر دیا جاتا ہے, اسٹگمیٹائز کر دیا جاتا ہے کہ وہ انمیٹس ہیں, پیشنٹس ہیں, اور وہ کافی لمبے ٹائم کے لیے وہاں پہ رہتے ہیں. تو میں نے آپ سے جو ابھی سوشلائزیشن کی بات کی, تو کہ ان کو ایک نئے سرے سے سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چونکہ وہ ہر چیز بھول چکے ہیں, ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے, یا جب یاد آتا ہے تو جو بھی ان کے مینٹلی وہ جو پریشرز ہیں وہ سارے اتنے دوبارہ ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہ پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو جس طرح سے ان کو سوشلائز کرتا ہے وہ ٹوٹل انسٹیٹیوشن, تو اسی طرح سے ان کی جو سیلف کی سینس ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے پڑھا تھا کہ سینس آف سیلف جو ہے وہ آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے رویوں سے. وہ جو آپ کو بتاتے ہیں آپ وہی سمجھ لیتے ہیں. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک اچھا بچہ ہو تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں یہ اس میں ایک اچھی بچی ہوں. جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں آپ اچھی نہیں ہیں, اور یہ سمجھتی ہیں کہ میں واقعی اچھی نہیں ہوں, تو آپ کی جو سیلف کی سینس ہوتی ہے, آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے سیلف کی, وہ آپ کی
सोशलाइजेशन से होती है, और सोशलाइजेशन का प्रोसेस वो होता है जिसमें आप सीखते हैं। ठीक है जी। अब ये लास्ट पे क्या लिखा हुआ है जी, वो ये लिखा हुआ है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो तीन कैटेगरीज, तीन टाइप्स हमने पढ़ी हैं उनमें फॉल करे। इस तरह से it is possible for a single organization to fall into three categories from the point of view of different individuals. मिसाल के तौर पे एक जो मेंटल हॉस्पिटल जो मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी है, वो एक कोर्सिव ऑर्गेनाइजेशन है एक पेशेंट के लिए। ठीक है ना। कोर्सिव ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? जो कि इनवॉलंटरी थी, वहां पे फोर्सफुली उनको रखा जाता है, चाहे वो पेशेंट्स हैं या वो प्रिजनर्स हैं। तो मेंटल हॉस्पिटल जो है वो कोर्सिव ऑर्गेनाइजेशन है पेशेंट के लिए, यूटिलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है साइकेट्रिस्ट के लिए, जो वहां पे डॉक्टर है जो साइकेट्रिस्ट सर्व कर रहा है पेशेंट को, और नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ये हॉस्पिटल के वॉलंटियर के लिए, डोनर के लिए, जो वहां पे फूड डोनेट कर रहा है, हॉस्पिटल के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, मुख्तलिफ तरह से हॉस्पिटल को अपनी सर्विस दे रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन तीनों कैटेगरीज में फॉल कर रही है। कोर्सिव हो जाएगी ये पेशेंट्स के लिए, यूटिलिटेरियन हो जाएगी ये साइकेट्रिस्ट के लिए, और नॉर्मेटिव हो जाएगी ये हॉस्पिटल का जो वॉलंटियर है, जो वहां का डोनर है। ठीक है जी। हमने पढ़ी है ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। टाइप्स हैं तीन तरह की, यूटिलिटेरियन, नॉर्मेटिव एंड कोर्सिव। यूटिलिटेरियन आपने इनकम जनरेट करनी है, नॉर्मेटिव आपने मॉरली खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, आपने किसी रिलीजियस, पॉलिटिकल, कोई भी वॉलंटरी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व रखना है, और कोर्सिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप फोर्सफुली उसका पार्ट बनते हैं, आप इनवॉलंटरीली उसको ज्वाइन करते हैं। और एंड पे हमने ये देखा है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन तीन मुख्तलिफ तरह से काम कर सकती है, तीन मुख्तलिफ टाइप्स में वो खुद को फॉल कराती है। मेंटल हॉस्पिटल की एग्जांपल, वो कोर्सिव है पेशेंट के लिए, यूटिलिटेरियन है साइकेट्रिस्ट के लिए, नॉर्मेटिव है हॉस्पिटल के। डन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू जी। कुछ पूछना है आप लोगों ने तो पूछिए, अदरवाइज हम बाय बाय। यस मैम। मैम कुछ पूछना सिलेबस के है? हवाले से क्वेश्चन था कि क्या क्वेश्चन है आपका? यस मैम। जी जी पूछिए। मैम मिड्स मिड्स के के हवाले से पूछना था कि कितना सिलेबस मिड्स होगा? का सिलेबस क्या होगा। अच्छा जी। जी। सुना है अब इस तरह से कि मैं आप लोगों को अभी इवनिंग की क्लास में मेरे से पूछ रही थी, मैं आप लोगों को कल बताती हूँ, कल या परसों हो तो कल ही बता देती हूँ। मैं चेक कर लेती हूँ कि मुझे कितना सिलेबस, चूंकि हमने मेरे ख्याल से काफी ज्यादा सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है। तो आगे जो टॉपिक्स हैं, एक तो वो टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों ने खुद कवर करने हैं इस तरह से कि आप प्रेजेंटेशंस देंगे उन पे। तो जब आप प्रेजेंटेशंस देते हैं तो वो बच्चों के लिए आसान हो जाता है उस टॉपिक को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन के लिए उस पर इतना काम किया होता है, तो वो एग्जाम में आप आसानी से उस पर ग्रिप ले लेते हैं। ठीक है ना। तो मैं सिलेबस को एक दफा चेक करती हूँ कि मजीद कितने टॉपिक्स रह गए हैं जो हमने कवर करने हैं, कि मिड्स का अब तक जितना पड़ा है वो सारा हम मिड के लिए रखेंगे, या इसमें से कुछ टॉपिक्स नहीं करेंगे, फाइनल में करेंगे। ठीक है। तो ये मुझे चेक कर लेने दें, तो फिर मैं आपको कल होप सो, अगर अभी मुझे टाइम मिल गया इंशाल्लाह, मेरा नहीं ख्याल मुझे मजीद कोई और ज्यादा काम है, मैं चेक करती हूँ तो मैं आप लोगों को कल की क्लास में बता देती हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम मैम। प्रेजेंटेशन मिड्स से पहले होंगी। नहीं नहीं नहीं, मिड्स के बाद होंगी, टेंशन नहीं लें, मिड्स के बाद होंगी। यस मैम, क्योंकि पहले टाइम कम है, वैसे भी ऑनलाइन में पढ़ा तो जाता ही नहीं है, तो पेपर के करीब करीब ही पढ़ना होता है, तो फिर स्ट्रेस सा आ जाता है कि बिल्कुल आप लोगों से, प्रेजेंटेशन। बिल्कुल आप लोगों से पढ़ा जाता ही नहीं है। जब हम भी स्टूडेंट थे हमसे ऑफलाइन भी नहीं पढ़ा जाता था। स्टूडेंट का मसला ये है कि कभी भी पढ़ा नहीं जाता, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। जी किसी एक और ने भी कुछ कहना था? मैम ऑर्गेनाइजेशंस के बस यही तीन टाइप्स होती हैं, बल्कि हाँ मैंने जी। पूछा सच हम स्टूडेंट हैं तो हम तो युवास को पे करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो युवास हमारे लिए क्या है? अच्छा देखिए, मैं आपको बता रही हूँ ना कि हमने ये तीन टाइप्स रखी हैं
صرف یہ کس کے مطابق، کیا ان کا نام تھا مشکل سا، یہ امیتائی اٹزیانی، انہوں نے 3 ٹائپس بتائی ہیں فارمل آرگنائزیشنز کی. ٹھیک ہے، اور ہم اگر سلیبس کو زیادہ ورک کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے بتا دیجیے، اور بھی بہت ساری ٹائپس ہوں گی جو کہ ہم اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یواس جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ان تینوں ٹائپس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. یواس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے آپ لوگوں کا آنا یوٹیلیٹیرین ہے. آپ لوگوں کے لیے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان تینوں ٹائپس میں سے نہ نارمیٹو ہے یہ، نہ کورسو ہے، نہ یہ یوٹیلیٹیرین ہے. اگر تو ہے تو مجھے بتا دیجیے. اگر آپ لوگوں نے مزید اس کی ٹائپس پڑھنی ہیں تو ہم اس کو مزید تھوڑا سا دیکھ لیں گے. میں نے آپ لوگوں کا سلیبس تھوڑا سا اس کو لمیٹڈ رکھنے کے لیے 3 ٹائپس ہی آپ لوگوں سے ڈسکس کی ہیں. میم بس یہی کافی ہے. ٹھیک ہے، باقی میں دیکھ لوں گی. جو آپ کا کوشچن ہے کہ ہمارا کس میں آتا ہے، مطلب ایز اسٹوڈینٹس ہم یواس سے نالج لے رہے ہیں، ہم ڈگری لے رہے ہیں، تو ہم کس ٹائپ میں آتے ہیں. آپ کا یہ کوشچن میں ایڈریس کر دوں گی. ٹھیک ہے، ان ٹائپس میں سے دیکھ کے. چلیے ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اور کچھ کسی نے پوچھنا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتا دیجئے، آپ لوگوں کا سرپرائز کوئز لے لوں کسی ایک کلاس میں یا نہ لوں؟ نہیں، اچھا اوکے. شیور میم. کون کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نو نو تو مجھے پتا چل گیا. ماہم آپ بتائیں، جو ماہم کہیں گے ہم وہ کریں گے. میم آپ لے لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ پیپر کیسا بنائیں گی، ہم اس لحاظ سے پھر تیاری کریں گے. میم سرپرائز کوئز نہ لیں. نہ لوں؟ حسنین کہاں ہے؟ سرپرائز نہ لیں میم. سرپرائز نہ لوں، فائن. جی اچھا میم. جی، حسنین کہاں ہے؟ میم وہ کلاس میں نہیں ہے. آج نہیں ہے. اچھا جی، طوبہ ہے ہمارے ساتھ؟ طوبہ ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا جی، کرنا کیا ہے؟ شراز ہیں؟ اٹینڈنس کون لے گا ایچ این ڈی کی؟ اگر آپ لوگ نہیں ہو تو میں لے لوں. طوبہ، شراز، آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں؟ میم طوبہ بھی ادھر ہی تھی، شاید اس کی لائٹ کا ایشو ہو گیا ہے. اچھا اوکے، انہوں نے اٹینڈنس لے لی ہوگی یا میں لے لوں؟ یس میم، لے لیے اٹینڈنس. اچھا اوکے، ٹھیک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ کلاس یہ کریے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ کے، اگر مڈ سے پہلے آپ لوگوں نے کوئز دینا ہے تو مجھے بتا دیجیے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوگا کہ آپ لوگ تھوڑا لیکچرز سے گو تھرو ہو جائیں گے تو آپ لوگ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، پھر ان میں سے جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ایگزامس کے حوالے سے میرے سے پوچھ لیجیے گا. مڈ سے پہلے دینا ہے کوئز یا بعد میں، یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں. پھر میں آپ کو کل بتا دوں گی کہ کن چیپٹرز میں سے یا کن لیکچرز میں سے ہم مڈ رکھیں گے کوئز. یہ ایک دوسرے سے پوچھ کے مشورہ کر کے مجھے بتا دیں آپ. ٹھیک ہے، اوکے میم. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. جیسے آپ لوگ کہیں گے ویسے ہی کریں گے، کیونکہ سب کچھ ہی ہونا ہے. مڈس بھی ہو جانے، کوئز بھی ہو جانا ہے. آپ لوگ جس طرح سے خوش ہیں میں اس طرح سے خوش ہوں. ٹھیک ہے، جب آپ کہیں گے تبھی ہم رکھ لیں گے، لیکن مجھے بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے ماہم، آپ نے اٹینڈنس لے لی ہے؟ جی میم میں نے لے لی اٹینڈنس. ٹھیک ہے جی، اب آپ نے گم نہیں کرنی ہے اٹینڈنس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میم. اوکے ٹھیک ہو گیا جی. کلاس اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ مس. آپ اس میں